رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق والعصر إن الإنسان لفي خسر۔ ایک دفعہ آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیں۔ اذان محترم، یہ شب جو محرم الحرام کی 10ویں شب شمار ہوتی ہے، تاریخ انسانیت کی وہ المناک شب ہے کہ جس شب کو کبھی بھی یہ دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ غم و اندوہ سے ڈوبی ہوئی اس رات میں جس طرف نظر پڑتی ہے اس طرف سے آہ و فغاں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تمام وہ افراد کے جن کے دلوں میں انسانیت کا جذبہ ہے، وہ اس تاریخ کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے انداز میں سوگ منا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس المناک اور غمناک واقعے کو یاد کر رہے ہیں کہ جس نے نہ صرف یہ کہ انسانیت کو لرزاں دیا بلکہ تمام کائنات کو سوگوار کر دیا۔ یہ رات جس موقع کے اوپر صبح پہ تمام ہوگی، صبح ان مصیبتوں کا پیغام لے کر آئے گی کہ جو اہل حرم اور اہل بیت اطہار اور سرکار سید الشہداء کے اصحاب و انصار کے لیے نہ صرف یہ کہ مشکلات اور مصائب و آلام کا پیغام ہوگا بلکہ شہادتوں کا پیغام ہوگا، قربانیوں کا پیغام ہوگا، اپنوں کے بچھڑ جانے کا پیغام ہوگا، سارے سروں کے نیزوں پہ بلند ہو جانے کا پیغام ہوگا، خواتین اور مخدرات عصمت و طہارت کے اسیر کیے جانے کا پیغام ہوگا، لیکن ان سب کے درمیان سب سے اہم پیغام یہ ہوگا کہ ان ساری مظلومیتوں کے باوجود، ان سارے مصائب و آلام کے باوجود، ان ساری سختیوں کے باوجود حق یہ ہے کہ انسانیت جیت گئی اور شیطنت ہار گئی۔ سب سے اہم پیغام سرزمین کربلا کا یہی ہے کہ وہ تمام افراد کے جن کے دلوں میں شیطانی جذبے پائے جا رہے تھے، انہیں پروردگار نے سرنگوں کر دیا، اور وہ تمام افراد کہ جو اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی رضایت کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لے کے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں ایک ایسی ابدی زندگی پروردگار نے عطا کر دی
کہ جس زندگی میں انسانیت کو فروغ ملتا ہے، جس زندگی میں انسانیت کو سرفرازی ملتی ہے، جس زندگی میں انسانوں کو وہ رتبہ ملتا ہے کہ جو رتبہ اللہ کے قریب مقام محمود کا رتبہ ہے، انسانیت کو وہ عظیم اوج ملتا ہے کہ جس کو نہ تو دنیا کی کوئی شے مقابل میں لا سکتی ہے اور نہ ہی اس کا مقابلہ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی نعمت سے کیا جا سکتا ہے۔ میدان کربلا کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ انسانیت کا پرچم سر بلند رہنا چاہیے۔ میدان کربلا کا پیغام یہی ہے کہ انسانیت کی آبرو اور عزت کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ میدان کربلا کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ انسانوں کو اس روئے زمین پر انسان بن کر رہنا چاہیے۔ دوسروں کا غلام بننا، دوسروں کی بیجا پرستش کرنا، دوسروں کی بیجا تملق کو اختیار کرتے ہوئے ان کی وہ خدمت کرنا کہ جو اللہ کی ناپسندیدگی کا سبب بن جائے، کربلا ان ساری چیزوں کا انکار کرتی ہے۔ کربلا ظلم کے خلاف مسلسل آواز بلند کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ کربلا انسانوں کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے تمہیں ظالم کے مقابل کھڑے ہو کر مظلوموں کی حمایت کرنی ہے۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ گردن تو کٹائی جا سکتی ہے لیکن ظالم کے ہاتھوں پر بیعت ممکن نہیں ہے۔ کربلا نے اسی بنا پر ساری انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور کائنات کا ہر انقلاب، کائنات کا ہر مشن سرزمین کربلا سے درس لے کے آگے بڑھتا ہے اور پھر کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوتا ہے۔ وہ چاہے سرزمین ہندوستان کا انقلاب ہو کہ جس کو گاندھی جی نے جب شروع کیا تھا تو سرکار سید الشہداء کے نام نامی سے شروع کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ میں کربلا سے درس انقلاب لے رہا ہوں اور میں کربلا کے 72 شہداء کی طرح سے اس انداز میں دشمنوں کے چنگل سے اپنے وطن کو آزاد کراؤں گا کہ جس طرح سے میدان کربلا میں پیغمبر کے نواسے نے مختصر سے 72 کے افراد کے ساتھ اس اسلام کو ظالم اور جابر یزید کے چنگل سے نجات دلائی تھی۔ وہ چاہے سرزمین ایران کا انقلاب ہو کہ جس انقلاب نے ساری انسانیت تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر صحیح طریقے سے امام حسین کی پیروی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑے حکمراں، بڑے سے بڑے طاقت والے انسان اور ظالم اور جابر انسان کو بھی نہ صرف یہ کہ سر نگوں کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کی سالہ سال بلکہ ہزاروں سال کی سلطنت کو ختم کر کے عادلانہ نظام قائم ہو سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب امام حسین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انسان اس انقلاب کو برپا کرے۔ گزشتہ صدی کے یہ 2 بڑے انقلاب اور ان دونوں انقلابوں نے امام حسین کی سیرت سے درس لیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب امام حسین کے پیغام کا انداز اور امام حسین کے پیغام کا رنگ کم ہو گیا ہے، لیکن یہ لوگوں کا دھوکہ ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انسانوں کو امام حسین کی عظمت کا اتنا ہی زیادہ احساس ہوتا جا رہا ہے۔ انسانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہمیں اگر آزاد سانس لینی ہے تو امام حسین سے درس لینا ہوگا۔ لوگوں کو یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں سر اٹھا کر جینا ہے تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ یہ جو درس انسانیت کا امام حسین نے میدان کربلا سے دیا ہے وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، کائنات میں اس کو کہیں اور حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ درس انسانیت امام حسین نے جو اسلام کے ذریعے سے سارے انسانوں تک پہنچایا ہے، یہ درس انسانیت وہی ہے کہ جس درس انسانیت کو خود پیغمبر رحمت نے اس کائنات میں انسانوں تک پہنچایا ہے۔ یہ درس انسانیت وہی ہے کہ جسے سرکار امیر المؤمنین نے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے سرکار سید الشہداء نے انقلاب کربلا سے پہلے آواز بلند کی تھی کہ میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنی جد کی امت کی اصلاح کروں
اور اس سلسلے میں اسیر و بصیرت جدی و ابی، میں جو طریقہ کار اختیار کروں گا وہ میرے نانا اور میرے بابا کا طریقہ کار اور ان کی سیرت اور ان کی سنت ہے۔ سنت نبوی بھی یہی ہے، سنت علوی بھی یہی ہے کہ انسانیت کو فروغ دیا جائے، انسانیت کو بام عروج تک پہنچایا جائے اور انسانیت کے پرچم کو اس بلندی تک پہنچا دیا جائے کہ پھر تمام شیطانوں کے ہاتھ وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اس کائنات کے لیے اپنی رحمت کو پوری طرح سے لٹا رہا ہے، ساری کائنات کو اپنی رحمت کا مستحق بنا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اللہ کے لیے سورہ انعام میں یہ آواز دی کہ ذو رحمت واسعہ، اللہ اس رحمت کا رکھنے والا ہے جو بے پناہ پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کی نہ تو وسعتوں کا خیال کیا جا سکتا ہے، نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے، نہ ہی اللہ کی رحمت کا انسان کے اندر تصور پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو اس انسان کو بھی رزق دیتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ اس کو نہیں مانتا بلکہ اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ وہ تو اسے بھی رزق دیتا ہے کہ جو خدا کے مقابل خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور اپنی قوم سے خدا کہہ کر خود کی پرستش کروانے لگتا ہے۔ وہ تو اسے بھی رزق دیتا ہے کہ جو اللہ کے خلاف گفتگو کرتا ہے اور اللہ کے خلاف اپنے مشن کو آگے لے کے بڑھتا ہے، خدا اسے بھی رزق دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت واسعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کو بھی رزق مل رہا ہے، حیوانات کو بھی رزق مل رہا ہے، درختوں کو بھی رزق مل رہا ہے، مختلف طریقوں سے سارے مخلوقات اپنے پروردگار سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی وسیع رحمت کا بہترین ثبوت ہے۔ اللہ نے کبھی رزق میں برابر کی تقسیم کے موقع پر کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا۔ اگر آکسیجن اللہ کی بارگاہ سے سارے انسانوں کے لیے آ رہی ہے تو اب اس میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے کہ سانس لینے والے کون ہونے چاہیے، اللہ کو ماننے والے یا اللہ کا انکار کرنے والے، توحید کے پرستار ہوں یا توحید کے برخلاف خود علم بغاوت بلند کرنے والے ہوں، سب کو برابر سے اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں۔ وہ چاہے پانی کی نعمت ہو، وہ چاہے آکسیجن کی نعمت ہو، وہ چاہے غذاؤں کی نعمت ہو، وہ چاہے زمین پہ قیام کی نعمت ہو، ساری نعمتیں جب اللہ کی بارگاہ سے آ رہی ہیں تو پھر برابر سے سب کو مل رہی ہیں۔ یہی صورتحال اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے کہ جنہیں پروردگار نے اس کائنات میں انسانیت کا پیغام پہنچانے والا قرار دیا۔ آپ اس کائنات کے لیے وہ رحمت کا دل اور رحمت کا قلب لے کر آئے کہ جس کے نتیجے میں انسان تو انسان، کسی حیوان کو بھی زندگی میں آپ نے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سورہ انبیاء نے آواز دی کہ اے پیغمبر آپ کو نہیں بھیجا ہے سوا یہ کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک گوشہ، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایک حصہ آپ اٹھا کر دیکھیں، پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ میں پتھر کھانے کا تصور ہے لیکن پتھر اٹھا کر دوبارہ انہی کی طرف مارنے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں کانٹوں کے اوپر چلنے کا تذکرہ ہے لیکن دوسروں کے لیے کانٹے بچھانے کا ذکر نہیں ہے۔ آپ کی حیات طیبہ میں لوگوں کی تلواروں کے زخم آپ کے جسم پہ دکھائی دیں گے لیکن لوگوں کے جسم پہ تلوار پیغمبر کی طرف سے گئی ہو اس کا کہیں ذکر نہیں ملے گا۔ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ میں لوگوں کی طرف سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ پھر پیغمبر کو ہجرت کرنی پڑے یہ تو ذکر ملے گا، لیکن مدینہ طیبہ میں آ جانے کے بعد مدینے کے رہنے والے افراد کو مدینے سے نکالنے اور مدینے سے نکالنے کے لیے حکم دیا جائے اور مدینے سے ان کے نکل جانے پہ انہیں مجبور کر دیا جائے، اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ حتیٰ فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے پیغمبر اکرم کے قتل کی سازشیں رچی تھیں، جن لوگوں نے پیغمبر اکرم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، ان لوگوں کو بھی پیغمبر اکرم نے مکہ معظمہ سے نکالا نہیں ہے۔ یہ اخلاق پیغمبر ہے، یہ پیغمبر اکرم کی وہ رحمت ہے
کہ جس کا مظاہرہ دشمنوں کے لیے بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے جس موقع کے اوپر جنگ احد سے واپسی پر آپ سے آپ کے اصحاب نے یہ بات کہی، آپ کا لباس خونی ہو چکا ہے، آپ کے دندان ہائے مبارک شہید ہوئے ہیں، آپ کا بدن زخمی ہے، آپ ان مکے کی طرف سے آ کے حملہ آور ہونے والے کافروں کے حق میں بد دعا کر دیں۔ آپ نے اس موقع کے اوپر جب بد دعا فرمائی ہے تو اس بد دعا کو اگر تمام انسانیت غور سے دیکھے، فیصلہ کرے یہ بد دعا ہے یا دعا ہے۔ یہ دو کلمات بڑے قیمتی ہیں، دعا اور ہوتی ہے، بد دعا اور ہوتی ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے، بد دعا وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو مذلتوں کے غار تک پہنچا دیتی ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو عظمتیں عطا کرتی ہے، بد دعا وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کو نار جہنم تک پہنچاتی ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے سر کا تاج بن جاتی ہے، بد دعا وہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے ذلتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ حضور اکرم نے اپنے ان دشمنوں کے لیے کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے حق میں بد دعا فرما دیجئے، آپ نے جو جملے اپنی زبان اطہر پر جاری فرمائے ہیں ان کے بارے میں ساری دنیا کی انسانیت کو میں خطاب کرتے ہوئے ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ بتائیں یہ جملے جو زبان اطہر پہ جاری ہوئے ہیں، ان جملوں کو بد دعا کے باب میں رکھا جائے گا یا دعا کے باب میں رکھا جائے گا؟ حضور اکرم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب العزت کی بارگاہ میں جملے فرمائے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعرفون، پروردگار میری اس قوم کو ہدایت دے دے۔ یہ مکے والے جو میری قوم ہیں، یہ مکے والے جو مجھ پہ حملے کر رہے ہیں، یہ مکے والے کہ جو مجھ کو زخمی کر رہے ہیں، یہ مکے والے جو میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مکے والے جو میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ مکے والے کہ جن کی بنا پر مجھے مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا ہے، اے پروردگار ان مکے کی میری قوم پر اپنی ہدایت کو عطا کر دے، انہیں ہدایت دے دے، اس لیے کہ وہ اس لیے مجھ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ہدایت کے لیے پیغمبر اکرم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ سارے اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ رحمت مجسم پیغمبر کتنا اخلاق کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کے حق میں بھی آپ بد دعا کے بجائے دعا فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب یہی سلسلہ اللہ کی بارگاہ بھی رحمت والی بارگاہ، رسول اللہ کو بھی اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، اور پھر جس موقع کے اوپر اہل بیت اطہار کا ذکر کیا گیا تو وہاں بھی اسی لفظ رحمت کا ذکر ہے۔ یہ ائمہ ہدی ہیں کہ جو معدن الرحمہ ہیں۔ زیارت جامعہ کا یہ جملہ موجود ہے کہ رحمت کا معدن اہل بیت اطہار ہیں۔ وہ جگہ معدن اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر وہ شے وافر مقدار میں پائی جاتی ہو۔ کہیں پر خزانہ ہے تو اس کے لیے وہ معدن ہے، کہیں کے اوپر قیمتی پتھر ہیں تو اس کے لیے وہ معدن ہے۔ اہل بیت اطہار کو قیمتی پتھروں کا معدن نہیں بنایا گیا، اہل بیت اطہار کو درہم و دینار کا معدن نہیں کہا گیا، بلکہ اہل بیت اطہار کو رحمت کا معدن کہا گیا ہے۔ یعنی وسیع مقدار میں، کثیر مقدار میں، لا تعداد مقدار میں اگر رحمت کہیں ہے تو یہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہے، اور ان کے جیسی بے مثال شخصیتیں کائنات پیش کر نہیں سکتی ہے، قاصر ہے۔ اسی لیے سرکار امیر المؤمنین کی حیات طیبہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سارے ائمہ ہدی چونکہ ابو الائمہ ہے سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، لہٰذا میں آپ کی ایک دو مثالیں پیش کر رہا ہوں تاکہ متوجہ رہیں کہ امیر المؤمنین نے کتنی زیادہ انسانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی کوفہ ہے کہ یہی مدینہ طیبہ ہے کہ جس موقع کے اوپر مولا اپنے بیت الشرف سے نکلے ہیں اور ایک عیسائی کو آپ نے اس عالم میں دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا
عیسائی تم کیوں یہاں پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے چوراہے کے اوپر دست سے سوال کو پھیلا کر کچھ مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو خبر نہیں ہے، میں اسی مدینے کا رہنے والا ہوں، اور میں نے عرصہ دراز تک یہاں پر لوگوں کی خدمت کی ہے، میں لوگوں کے بوجھ کو ڈھوتا تھا، جو رقم مل جاتی تھی میں زندگی گزارتا تھا۔ آج میرے بدن میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اعضاء کمزور ہو چکی ہیں، اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس طرح سے لوگوں کے بوجھ کو اٹھا کر اپنی زندگی کا آذوقہ فراہم کروں۔ امیر المؤمنین نے اس کا ہاتھ پکڑا، لے کے گئے اس دربار میں، اس جگہ کہ جہاں پر امیر المؤمنین کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا حق چھینا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، ایک مظلوم تک اس کے حق کو پہنچانا ہے۔ لہٰذا اب امیر المؤمنین اس کو لے کے آ رہے ہیں دربار میں، اور اب دربار میں پہنچنے کے بعد آپ یہ آواز دے رہے ہیں کہ اس کو بیت المال سے رقم دی جائے، اسے ہر مہینے بیت المال سے کچھ مقدار میں رقم دی جائے تاکہ یہ پورے مہینے اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکے، اس لیے کہ اس نے زندگی بھر لوگوں کی خدمت کی ہے۔ آج اس کے بدن کا ایک ایک حصہ کمزور ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس کا خیال رکھنا حکومت کا کام ہے، اس کا خیال رکھنا مسلمانوں کا کام ہے، اس کا خیال رکھنا اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ آپ نے غور فرمایا کوئی امتیاز نہیں ہے اس پینشن کا جو تاریخ انسانیت کے پہلے پینشن کا ذکر ملتا ہے۔ آج حکومتوں میں پینشن کے بارے میں تذکرے ہوتے ہیں۔ سرکار امیر المؤمنین نے پیغام انسانیت دیتے ہوئے اتنے عرصے پہلے مدینہ طیبہ میں اس پینشن کے نظام کو قائم کیا تھا تاکہ انسانوں کو یہ بات پتہ چلے کہ اسلام اس سلسلے میں، کام کے سلسلے میں، حق الزحمہ کے سلسلے میں، اپنی رعایا کا خیال رکھنے کے سلسلے میں کسی قسم کے فرق کا قائل نہیں ہے۔ اسلام تو اتنی انسانیت سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی اتنی ہی مقدار میں موجود ہے کہ یا تم وضو کر سکو یا سامنے موجود انسان کی پیاس کو بجھا کر اس کی زندگی کو بچا سکو، کہا تم نماز کو تیمم سے پڑھ لینا، لیکن اس پانی کو دے کر اس انسان کی جان کو بچا لینا کہ جس کے بچ جانے سے ایک انسان زندہ رہے گا۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ انسان کس مذہب کا ماننے والا ہے، کس مسلک کا ماننے والا ہے، کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس مسلک کا ہے، کس مکتب فکر کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ بس انسان ہونا چاہیے، اس کی زندگی کو بچانا اسلام کی نگاہ میں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور پھر جب اس انسانیت کا ذکر آگے بڑھتا ہے تو تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا باب، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا میدان، تاریخ انسانیت کا سب سے اہم واقعہ، یہ جو میدان کربلا کا انقلاب ہے، اس واقعے میں انسانیت کے وہ درس ملتے ہیں کہ جن کو نہ صرف یہ کہ سوچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ اگر غور کرے تو ان کا دنیا میں کہیں بھی رونما ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کون سے انسانیت کے پیغامبر ہیں کہ جو میدان کربلا میں آ کر درس انسانیت دے رہے ہیں؟ اس میدان کربلا کا وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمر کسی بھی مرحلے میں ہو، ہر ایک درس انسانیت دے رہا ہے۔ انسانیت کا عالم یہ ہے، ایک بات میں پہلے ہی عرض کرتا چلوں کہ انسانیت کا سب سے اہم پہلو ہوتا ہے انسان کے اندر پائی جانے والی غیرت، انسان کے اندر پائی جانے والی حمیت۔ یہ وہ غیرت اور حمیت ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر انسان کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ غیرت اور حمیت جب انسان کے اندر بیدار ہونے لگتی ہے، انسان اتنا ہی زیادہ اپنے اندر خدمت کا جذبہ، انسانیت کا جذبہ، احساس بندگی کا جذبہ پیدا کرنے لگتا ہے۔ اور اسی لیے میدان کربلا، آپ مسلسل واقعات کو سن رہے ہیں، واقعات کربلا میں آپ نے یہ بات سنی ہے کہ جس موقع کے اوپر سرزمین کربلا پہ میرے آقا اور مولا پہنچے ہیں، یہ بنی اسد کو بلایا تھا۔ کس لیے بلایا تھا؟ اس لیے بلایا تھا تاکہ بنی اسد سے اس زمین کو خریدا جا سکے۔ آقا نے سرزمین کربلا کو ان بنی اسد کے لوگوں سے خریدا اور پھر اس سرزمین کو وقف کر دیا اپنے بارگاہ میں آ کر زیارت کرنے والوں کے لیے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں،
آقا نے 2 محرم کو زمین خریدی ہے. 2 البتہ امام کائنات کے مالک ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے تحت اختیار اور تحت قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی زمین کو امام خود خرید لیں تو پھر اس کے بارے میں تو کوئی شبہ ہی باقی نہیں بچا کہ اس کی نسبت امام کی طرف ہے، اس کو جو رشتہ ملا ہے وہ امام کی طرف منسوب ہو جانے کی بنا پر ملا ہے. یہ سرزمین کربلا 2 محرم سن 61 ہجری کے بعد سے سرکار سید الشہداء کی ملکیت ہے. 2 محرم سن 61 ہجری میں آقا نے اس زمین کو خریدا ہے. 3 محرم کو بھی اسی زمین پر ہیں، 4 محرم کو بھی اسی زمین پر ہیں، 6، 8، 9 محرم کو بھی اسی سرزمین پر ہیں، حتیٰ 10 محرم کو بھی اسی سرزمین پر شہید ہوئے ہیں. لیکن آپ سارے مقاتل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، خطبات سرکار سید الشہداء آپ دیکھ لیجئے، کہیں کسی ایک بھی جگہ آپ کو یہ جملہ نہیں ملے گا کہ آقا دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ تم میری زمین پر کھڑے ہو، تم میری زمین کے اوپر اس طرح سے ظلم کر رہے ہو، تم میری زمین پر رہتے ہوئے مجھ پر پانی بند کر رہے ہو، تم میری زمین پر اپنے خیمے لگا کر ہمارے بچوں کو ستا رہے ہو، تم میری زمین پر ہوتے ہوئے میرے سامنے اکڑ رہے ہو، تم میری زمین پر ہونے کے باوجود مجھ پر ظلم ڈھا رہے ہو. کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملے گا. یہ انسانیت ہے، یہ حمیت ہے کہ جس کو انسان اندر سے محسوس کر سکتا ہے. یا میں ایک دوسری مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسانیت جو حمیت کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. یہ جو سامنے ہزاروں کا لشکر سرکار سید الشہداء کے موجود ہے، اس لشکر میں وہ بھی ہیں کہ جو ابھی چند دنوں پہلے حر کے ساتھ سرکار سید الشہداء کی راہ میں حائل ہوئے تھے اور امام حسین کو کوفے کی طرف جانے سے روکتے ہوئے ان سب نے امام حسین کو سرزمین کربلا تک پہنچایا تھا. یہی وہ لشکر ہے کہ جس لشکر نے جس موقع پر پہلی بار امام حسین سے راہ کوفہ میں ملاقات کی ہے، اتنا پیاسا تھا یہ لشکر کہ نہ بولنے کی طاقت تھی، نہ چلنے کی طاقت. تلوار اٹھا کے جنگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے لیے تو بولنا اور چلنا دو بھر ہو گیا تھا. عالم یہ تھا کہ ان میں سے ایک ایسا انسان تھا کہ جس کا مقاتل میں ذکر ملتا ہے کہ جس کا عالم یہ تھا کہ یہ جب اس کو پانی کا مشکیزہ ملا ہے اور یہ چاہتا تھا کہ مشکیزے سے پانی پیے تو ظاہر ہے کہ مشکیزے کے دہانے کو کھولنا ہوتا ہے. اتنا پیاسا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، ہاتھ ساتھ نہیں دے رہے. فوجی ہے، سپاہی ہے، یہ نہ کوئی سمجھے کہ بوڑھا ہے لہٰذا ہاتھ کانپ رہا ہے. سپاہی ہے، جوان ہے، اس کے باوجود صحرا کی تپتی ہوئی اس گرمی کی بنا پر شدت پیاس کا اتنا غلبہ ہے کہ اب اس سے اس مشکیزے کا دہانہ کھل نہیں رہا ہے. کیا لکھا ہے؟ آقا امام حسین ہماری جانیں نثار ہو جائیں. آگے پڑھ کر اسی دشمن کے لیے مشکیزے کا دہانہ خود فرزند زہرا نے اپنے ہاتھوں سے کھولا ہے اور مشکیزے کے پانی کو اس دشمن کو پلایا ہے. کہیں تاریخ انسانیت میں اس کی مثال اور؟ دیکھیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دشمن کے اوپر غلبہ پالے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس موقع کے اوپر دشمن کا کام تمام کر دیا جائے کہ جب وہ غافل ہو، اس موقع کے اوپر اس پہ حملہ کر دیا جائے کہ جب ان کی طاقت اور توانائی کم ہو. اسی لیے بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو جنگ کرنے کے لیے رات میں حملے کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے والی فوج آرام کر رہی ہے، خود کہیں ہے، تلوار کہیں اور ہے، گھوڑا کہیں اور ہے. اگر رات کے موقع پہ حملہ کر دیا جائے تو سامنے کی فوج کو جیت لینا آسان ہوتا ہے. مولا، تعداد میں آپ کم ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سامنے 1000 پیادوں کی یہ فوج آ رہی ہے، اس فوج میں سب پیاسے ہیں. ان میں سے کسی کو پانی نہیں ملا ہے، ان کے اندر تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. اگر آپ سب مل کر ایک بار تلوار صرف دکھا دیں، ان میں سے کتنے تو گر کے مر جائیں گے. لیکن مولا نے ان پیاسوں پہ حملہ نہیں کیا ہے، پیاسوں کو پانی پلایا ہے.
آپ جانتے ہیں کہ صحرا میں پانی کا مل جانا بالکل آب حیات جو کہا جاتا ہے وہ حقیقتاً آب حیات کا تصور یہیں پر ہے۔ مولا نے اپنے دشمنوں کو پانی پلا کر زندگی دی ہے۔ یہ انسانیت کا درس کہیں اور ملے گا، لیکن پھر انسانیت اپنے عروج پہ تب دکھائی دیتی ہے کہ جس موقع کے اوپر میدان کربلا میں آقا کے دست مبارک پر ایک 6 ماہ کا بچہ ہے اور امام اس ننھے سے بچے کو لے کے دشمن کے سامنے آئے ہیں، ایک دفعہ بھی یہ آواز امام کے زبان اطہر سے نہیں بلند ہو رہی ہے کہ کل تم پیاسے تھے تو میں نے پانی پلایا تھا، آج میرے بچے پیاسے ہیں تو تم پانی پلاؤ۔ امام ایک دفعہ بھی امام نے یہ جملہ نہیں فرمایا۔ پانی کا مطالبہ کیا ہے، لیکن پانی کے مطالبے کے باوجود امام حسین نے احسان نہیں جتایا ہے۔ یہ کیوں احسان نہیں جتایا؟ اس لیے کہ احسان کا جتانا انسانیت کے خلاف ہے، اور امام حسین سب ہو سکتا ہے لیکن انسانیت کے خلاف کوئی قدم اٹھے یہ امام حسین کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس بنا پر اس میدان کربلا کو وہ بے مثال نظیر مل رہی ہے کہ جس بے مثال نظیر کو تاریخ کہیں اور پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہاں، جس نے دشمنوں کو پانی پلایا تھا، جس کی زمین پہ نہر فرات بہہ رہی تھی، جس نے خود اس زمین کو خریدا تھا، اسی کے بچے پیاسے ہیں، اسی کے ننھے ننھے بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ تاریخ کو انسانیت کا درس دینے والا حسین، انسانوں کو انسانیت سکھانے والا حسین، انسانوں کے لیے ہمیشہ سخاوت کرنے والا حسین، جو آج بھی اپنے تمام عزاداروں سے، اپنے تمام چاہنے والوں سے، اپنے تمام سوگواروں سے انسانیت کے سلوک کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ حسین، جو آج بھی سارے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں کسی نہ کسی انداز سے امام حسین کا ذکر پایا جاتا ہے، انہیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم انسانیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ دنیا ہو سکتا ہے کہ تم سے منہ پھیر لے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے قتل کے در پہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خلاف سازشیں کرے، لیکن تم انسانیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین کے نام پر سب سے بڑی خدمت جو پوری دنیا میں کی جاتی ہے، وہ امام حسین کے نام پر پانی پلایا جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وجعلنا کل شیء وجعلنا من الماء کل شیء حی، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمام چیزوں کو زندگی پانی سے عطا کی گئی ہے، لہٰذا امام حسین کے نام پر ساری دنیا کو پانی پلایا جا رہا ہے، تاکہ ساری دنیا تک یہ پیغام دیا جا سکے کہ امام حسین زندگیاں چھینتے نہیں ہیں، زندگی بانٹتے ہیں۔ حسین زندگی لیتے نہیں ہیں، حسین زندگی دیتے ہیں۔ زندگی دینے والا حسین، انسانیت سکھانے والا حسین، آج تک اپنے گھر سے دوسروں کو بانٹنے والا حسین، خود بھوکے رہ کر دوسروں کی غذا کا انتظام کرنے والا حسین، آج عالم یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کو دیکھ کر امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں۔ ذرا سوچیں، اسی پیاس کے لیے برابر کے بھائی عباس کی قربانی حسین نے برداشت کی ہے، اسی پیاس کے لیے امام حسین نے اپنے بعض جوانوں کو قربان کیا ہے۔ اب امام حسین نے میدان کربلا میں آ کر جس موقع پر یہ آواز دی کہ حل من ناصر ینصرنا، فوج دشمن میں کوئی نہیں ہے کہ جو امام حسین کی آواز پہ لبیک کہے، کوئی نہیں ہے کہ جو امام حسین کی آواز کی طرف لبیک کہتا ہوا بڑھے، لیکن ہاں ایک ننھا سا بچہ ہے کہ جس نے خیمے سے آواز دی کہ امام وقت کی آواز کہیں ضائع نہیں ہو سکتی، کوئی جواب دے نہ جواب دے، لیکن حسین کا یہ 6 ماہ کا اصغر جواب دے کے بتائے گا کہ میرا بابا جس موقع کے اوپر آواز دیتا ہے اس کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہوتا ہے۔ ننھے سے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ سیدانیوں میں گریے کا عالم ہے، امام حسین خیمے میں پلٹے، ابھی میں زندہ ہوں، اتنا گریہ کیوں ہو رہا ہے؟
جواب ملا آقا ننھے سے اصغر نے صدائے حل من کے اوپر خود کو جھولے سے گرا دیا ہے، اور اب یہ علی اصغر ہے کہ جو نہ ماں کی گود میں قرار پا رہا ہے، نہ اپنی پھپھیوں کی آغوش میں اس کو سکون مل رہا ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، ننھے سے بچے کو اپنی آغوش میں لیا۔ امام حسین یہ کہتے ہوئے خیمے سے نکلے کہ لاؤ میرے بچے کو لاؤ، شاید اشقیہ اسے پانی پلا دیں۔ آقا آپ تو جانتے ہیں کہ دشمن اسے پانی نہیں پلائے گا، یہ ننھا سا بچہ بھی شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین اس آخری قربانی کو لے کر میدان کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ عزیزانو عجیب منظر ہے، شاید تاریخ انسانیت ٹھہر کر دیکھ رہی ہے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ ابراہیم آؤ دیکھو وقت کا حسین اپنے ننھے سے اسماعیل کو لے کے قربان گاہ کی طرف جا رہا ہے۔ اے رسول خدا آئیے اپنے حسین کی مدد کیجئے، علی مرتضیٰ آئیے حسین کی مدد کیجئے، اے بی بی آئیے اپنے حسین کی مدد کیجئے۔ حسین سب سے بڑا امتحان دینے جا رہا ہے، سب سے بڑے قتل گاہ کی طرف حسین کے قدم بڑھ رہے ہیں، اور سنیں گے عزاداروں قتل سے بڑا امتحان ایک اور امام حسین نے دیا ہے، ننھے سے بچے کی شہادت سے بڑا امتحان حسین نے دیا ہے۔ وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان کون سا ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے آج تک بانٹا ہے، اس گھرانے نے آج تک کبھی کسی سے مانگا نہیں ہے، کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلایا ہے۔ آج حسین اسی گھرانے کی نمائندہ شخصیت حسین آج دشمنوں کے سامنے کچھ مانگنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک ایک قدم پہ سوچتے ہیں سبت مصطفیٰ لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا، نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے یہ بھلا۔ بچے مولا اس کے بعد کے جملے دیکھیں آپ جو مقتل کے پورے مارکے کو پیش کرنے کے لیے کافی ہیں کہ پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ امام حسین کے لیے بڑا سخت تھا اس ننھے سے بچے کو لے کے میدان کربلا میں آنا، اور پھر امام حسین کا وہ مارکۃ الآرا جملہ۔ امام حسین فرماتے ہیں اگر تمہاری نگاہ میں خطا کار ہوں، اس چھوٹے سے بچے نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس چھوٹے سے بچے کو تم کیوں پانی نہیں پلا دیتے؟ سنیں گے جملہ امام حسین کا، اما ترونہ کیف یتلظی، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ کیسے تڑپ رہا ہے؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ اس بچے کا کیا عالم ہے؟ یہ تلظی لفظ وہ ہے کہ جو مچھلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سنیں گے آپ مچھلی کے لیے کب استعمال کیا جاتا ہے؟ پانی سے جب مچھلی کو نکال لیا جائے اس کی 3 کیفیتیں ہوتی ہیں۔ پہلا وقت تب آتا ہے کہ جب پانی سے دوری کی بنا پر اب یہ مچھلی تڑپ رہی ہے، اس کے تڑپنے کا عالم یہ ہے کہ کبھی بلندی کی طرف آتی ہے، کبھی گر جاتی ہے، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، اب اس کے اندر اچھلنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، اب وہ جہاں کے اوپر ہے وہیں پہ تڑپ رہی ہوتی ہے۔ پھر کچھ اور مرحلہ آگے بڑھتا ہے، اب پیاس کا جب غلبہ بڑھ جاتا ہے تو اس مچھلی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اب اس مچھلی سے نہ تو اچھلا جا رہا ہے نہ وہ تڑپ پا رہی ہے، بس اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کبھی اپنے منہ کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کر لیتی ہے۔ سنیں گے آپ اسی کو تلظی عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اب آپ سمجھے کہ امام حسین کیا فرما رہے ہیں؟ میرے ننھے سے اصغر کو دیکھو، اتنا پیاسا ہے کہ بس اپنے منہ کو کھول رہا ہے، اپنے منہ کو بند کر رہا ہے۔ عزاداروں سنو گے، ننھے سے بچے کے لیے حسین نے پانی مانگا تھا، اس بچے کے لیے حسین نے کچھ اور تو نہیں مانگا تھا، لیکن اس کے جواب میں فضاؤں میں سنسناتا ہوا سے شعبہ تیر چلا، اور یہ ننھا سا بچہ کہ جس کے گلے کے اوپر آ کے تیر لگا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ننھا سا بچہ امام حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ امام حسین اس ننھے سے بچے کو لے کے واپس پلٹے۔ مجھے مقتل کے بقیہ فقرے نہیں پڑھنے ہیں، لیکن اتنا ضرور عرض کرنا ہے عزاداروں، اس ایک ننھے سے جنازے کو حسین نے میدان کربلا میں دفن کیا تھا، لیکن دشمنوں سے وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔
عاشور کے ہنگام میں جب سارے سروں کو شمار کیا گیا اور ننھے سے اصغر کا سر نہیں ملا، سنیں گے کس طرح سے ننھے سے اصغر کو ڈھونڈا گیا، نیزہ برداروں کو پورے میدان کربلا میں دوڑایا گیا، نیزہ بردار زمین میں نیزوں کو چبھو رہے تھے کہ شاید کہیں نرم زمین مل جائے اور ننھے بچے کی قبر مل جائے۔ سنیں گے عزاداروں، بلندی پہ کھڑی ہوئی ماں دیکھ رہی تھی، اور اب جو نیزہ زمین کربلا میں گیا اور پھر بلند ہوا، ننھا سا جسم اس نیزے کے ساتھ جو اوپر اٹھنا شروع ہوا، ماں زمین پہ گر پڑی، یا امیر المؤمنین میرے بچے کو بچا لیجئے گا۔ ہاں عزاداروں، ننھے اصغر کے جسم کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن سنیں گے آپ ننھے سے جسم کے چھوڑ دینے کے بعد اس چھوٹے سے سر کے ساتھ دشمنوں نے کیا ظلم کیا۔ اس ننھے سے سر کو بھی نیزے پہ بلند کیا گیا۔ میں مجلس مکمل کر دیتا، لیکن ایک جملہ سنتے جائیے۔ انسان جب کسی سے بچھڑ جاتا ہے تو پھر اگر وہ بچھڑ جانے والی ذات کچھ چھوٹی عمر کی ہو اور اس سے محبتیں وابستہ ہو تو پھر اس کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک میرے دوست جن کے بچے کا انتقال ہوا تھا، قبرستان میں اس کو دفن کرنے کے لیے سب جمع تھے۔ دفن کر لینے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ لوگوں نے سمجھایا کہ ابھی تو خواتین بھی یہیں ہیں، گھر جلدی جلدی کیوں جانا چاہتے ہو، سن سکیں گے آپ۔ وہ میرا دوست کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کی ماں کے گھر واپس آنے سے پہلے میں گھر پہنچ جاؤں اور اپنے اس مرحوم بچے کے سارے کپڑوں کو الگ الگ جگہ کے اوپر چھپا دوں، تاکہ جب ماں گھر میں داخل ہو تو اس کی نظروں کے سامنے وہ نشانیاں نہ ہو کہ جنہیں دیکھ کر اس ماں کو بچہ یاد آ جائے۔ ہر ماں اپنے بچے کی نشانی کو دیکھ کے تڑپتی ہے۔ اے رباب، آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ جب بھی سفر کر رہی ہیں شام کی طرف، جیسے ہی نیزے کی بلندی کی طرف سر اٹھتا ہوگا، ننھے اصغر کا سر دکھتا ہوگا، آپ تڑپ کے آواز دیتی ہوں گی، اے بیٹا اصغر، تمہارے سر کے ساتھ ماں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا أَن تُصَلِّيَ عَلَى محمد وآل محمد۔ پروردگار، تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے رکاب میں دشمنان امام حسین سے انتقام لینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے آقا اور مولا کی بارگاہ میں امام حسین کی اس شہادت کی مناسبت سے ہم سب کی طرف سے تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار، تمام عزاداران امام حسین کو امام عصر کی پناہ میں محفوظ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔